اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی آل پاک پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ درود و سلام کے بعد میرا آج کا موضوع ہے اسرائیل گریٹ بنیاد رکھ چکا ہے گریٹر اسرائیل کی، اسی کے تحت غزہ پہ کو پہلے خالی کروایا جا رہا ہے۔ اس میں ٹرمپ بھی شامل ہے، اس میں سب عالمی طاقتیں شامل ہیں، پورا یورپ شامل ہے اور اسرائیل کے پیچھے کھڑا ہے۔ اس میں غداروں میں مسلمان تمام عرب ممالک شامل ہیں، جو اس وقت سب سے بڑا غدار سعودی عرب ہے، وہاں اس کے بعد پھر اردن ہے، پھر بہت سارے ممالک، تقریباً سبھی ممالک شام سمیت شامل ہیں۔ شام کے صدر کو اسی لیے ہٹایا گیا تھا، یہ غدار جاہل مولویوں نے اس وقت کتے کی طرح بھونک رہے تھے، نہیں جی اب سنیوں کی حکومت آ گئی ہے، وہ تمہارے دادا نے کی نیتن یاہو کی حکومت آئی ہے، تمہاری اماں کے یاروں کی، ان غدار مولویوں کو کھل کے میں کہہ رہا ہوں، جنہوں نے حمایت کی تھی کہ اس کا تختہ الٹا جائے، انوار السادات اور اس کا جو ملک چھوڑ گیا ہوا ہے، نام نہیں ذہن میں آ رہا ہے۔ تو اس کے بعد اب دیکھیں، پہلے بلایا تمام قیادت کو وہاں پہ قطر میں، کیونکہ وہاں پہ جو بھی قطر تو وہ ٹاؤٹ ہے امریکہ کا اور عالمی طاقتوں کا، جو آرڈر ملتا ہے وہی کرتا ہے۔ وہاں پہ بھی تمام ممالک میں امریکن فوج بیٹھی ہوئی ہے اور وہ ان سے کھربوں ڈالر بھی لے رہے ہیں، اور یہ قطر ہی ہے جس نے دنیا کا سب سے قیمتی ہوائی جہاز تحفہ دیا ٹرمپ کو۔ تو ٹرمپ کو سے صحافی نے ایک سوال کیا تو اس نے کہا بھائی میں پاگل تو نہیں ہوں یا بیوقوف تو نہیں ہوں جو میں اتنے قیمتی تحفے کو لینے سے انکار کر دوں، میں ضرور لوں گا۔ اس نے کہا پیسہ آنا چاہیے، کھربوں ڈالر ان سے لوٹ کے لے گیا، اور ان بےغیرت دلالوں کو اتنی گنجائش نہیں ہوئی کہ فلسطین کے لوگ بھوکے مر رہے ہیں ان کو یہ خوراک تک دے سکیں۔ ہر ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں سعودیہ سمیت امریکی فوجی۔ یہ وہی مثال ہو گئی نا کہ انہوں نے ان کو اپنی حفاظت کے لیے رکھا ہوا ہے۔ وہی حساب ہو گیا کہ جیسے ہم دودھ کی نگرانی کے لیے باگڑ بلا رکھ لیں، یہ وہ ہو گیا۔ تو اب دیکھیں کس طریقے سے انہوں نے کیا کیا کہ طالبت سے جہاز اڑے F-15 نہ F-35 F-35 جہاز اڑے، اور انہوں نے فضائی حدود استعمال کی سعودی عرب کی، وہاں سے سعودی عرب کے ایک صحرا میں سے گزرتے ہوئے یہ عالمی سمندر کے اوپر چلے گئے، وہاں پہ انہیں کوئی خطرہ نہیں تھا۔ وہیں پہ انہیں انگلینڈ کے جہاز سے ری فیولنگ کی سہولت ملی، بحری جہاز سے، وہاں پہ جہاز اڑا جس نے اوپر جا کے ان کو ری فیولنگ کیا اور واپس جا کے بحری بیڑے پہ بیٹھ گیا۔ پھر دوسرا تیسرا اسی طریقے سے چاروں جہازوں کو، 4 تھے یا 6 تھے، کنفرم تعداد نہیں پتہ ہے، ان کو ری فیول کیا گیا۔ واپسی پہ پھر ان کو ری فیول کیا گیا، واپسی پہ بھی انہوں نے یہی راستہ اپنایا، اور اب جدید ترین سسٹم سب عرب ممالک کے پاس موجود ہے، ان کا بجٹ پاکستان کے دفاعی بجٹ سے 1000 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ پھر بھی دیکھ لے اس بزدل قوم کا کیا حال ہے کہ بزدلوں کو ان کو چلانے کی ہمت نہیں ہوئی، اپنے جہاز اڑانے کی ہمت نہیں ہوئی، وہ آئے بمباری کر کے چلے گئے۔
अब फ़लस्तीनियों को भी सोचना चाहिए कि वो अपनी क़यादत को मरवाना चाहते हैं तो वहाँ पे भेज दें। क्यों भेजे थे उन्होंने? उनको सेफ रखें, महफूज रखें। ये हर जगह पे जाहिल हैं, जाहिल। जहालत कूट कूट के मुसलमानों में भरी हुई है। पाकिस्तानियों का ही देख लें, इनको पता है KPK में 15वां साल शुरू हुआ है, 13वां साल शुरू हुआ है PTI की हुकूमत को। पहले 13 साल पहले सूबे पे कर्ज था 76 सालों में 8 अरब, सिर्फ 8 अरब। और अब कितना है? 996 अरब। कहाँ 8 अरब, कहाँ 996 अरब। अब कोई यूथड़ मुझे बताएगा कि ये पैसा कहाँ गया? अब देखें किस तरीके से पहले ये आलमी ताकतों का मंसूबा है ग्रेटर इसराइल का। इसमें सिर्फ अमेरिका नहीं है, बहुत सारे ममालिक शामिल है, पूरा यूरोप शामिल है, अरब ममालिक सारे के सारे। उन गद्दारों को, जो हुक्मरान गद्दार है ना, उनको ख़रीद लिया गया है। वहाँ की अवाम अपनी अय्याशियों में मस्त सोई हुई है। और उस वक्त इनको अकल आएगी जब इन पे कब्जा होगा। ये इफ्तिताह कर दिया है उन्होंने हमला करके फ़लस्तीन के ऊपर। ये इस वक्त अरब ममालिक सारे तमाशा देख रहे हैं ना, उसके बाद आस्ता आस्ता सबका नंबर आएगा। और उस वक्त इंशाअल्लाह पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से लोग उठेंगे जिनकी क़यादत हदीसों में मौजूद है कि एक सैयद कर रहा होगा। और हमारा कमांडर इन चीफ इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अली और फातिमा की औलाद है और शाह शम्स तबरेज़ की नस्ल है। इसी ने ही क़यादत करनी है, यहाँ से ही निकलेगा। इसी की क़यादत में जाके इसराइल तक अरब ममालिक को सारों को फतह करता हुआ शाम तक पहुँचेगा। तो फिर शाम से पहले ये कमांडर इन चीफ शहीद हो जाएंगे। और उसके बाद फिर जो हदीसों में आया वो बता रहा हूँ, उसके बाद फिर क़यादत संभालेंगे इस फौज की मेहदी अलैहिस्सलाम। मेहदी अलैहिस्सलाम जब क़यादत संभालेंगे तो वो तमाम ममालिक को फतह करते हुए, इसराइल को रोंदते हुए शाम तक पहुँच जाएंगे। तो वहाँ से फिर दज्जाल निकलेगा। दज्जाल मेहदी अलैहिस्सलाम को शहीद कर देगा। और फिर दज्जाल का कला कमा करने के लिए अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा जाएगा। फिर ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों की फ़ौज की क़यादत करते हुए तमाम इसराइल को फतह कर लेंगे और पूरी दुनिया में इस्लाम का नाम बुलंद हो जाएगा। और उसके बाद फिर बिल्कुल क़यामत भी नज़दीक आ जाएगी। एक मर्तबा क़यामत से पहले इंशाअल्लाह पूरी दुनिया पे मुसलमान फिर से छा जाएंगे, फिर से उनकी हुकूमत होगी। तो इस वक्त आलमी ताकतों का पूरा ज़ोर है किसी तरीके से। बाकी सब अरब ममालिक को वो तबाह कर चुके हैं या अपने ज़ेरे ताबे कर चुके हैं। उन ममालिक में ख़ुद उन्होंने अपनी फ़ौज घुसेड़ दी हुई है जो अंदर से उनको हिलने भी नहीं देगी। जैसे ये इंडिया ने किया था ना, ईरान के अंदर से उनको, ईरानियों को हिलने भी नहीं दिया था, उनके एयरफोर्स को वहीं पे तबाह कर दिया था। वही साहब उन ममालिक के साथ होगा, वो हिल भी नहीं ये हिला, कोई मज़ामत की, कोई अपने जहाज़ उड़ाए, इसने कतर ने नहीं उड़ाए ना, ये उड़ा भी नहीं सकते हैं। वहाँ पे अमरीकी बैठे हुए हैं, उनका कंट्रोल उनके पास है। तो ये पाकिस्तान के साथ जो लटी लिपड़ी बातें की जा रही हैं ना, ये पाकिस्तान को चाइना से दूर करने का एक हरबा है। अब अगर दावत दें तो पाकिस्तान के किसी भी सदर, वज़ीर-ए-आज़म या आर्मी चीफ को भागते हुए वहाँ जाने की बजाय ना बना के रखें चाइना के साथ। अगर अपना मुस्तकबिल बेहतर करना है, अपने वजूद को कायम रखना है,
تو ہمیں چائنا کے ساتھ مل کے ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا، کیونکہ اس وقت موجودہ سپر پاور وہ چین ہے، امریکہ کھڈے لین لگ چکا ہے، یہ سب اندر سے ختم ہو چکے ہیں، یہ اربوں کے پیسوں پہ یہ وہ کر رہے ہیں۔ اللہ عرب حکمرانوں کو نیست و نابود کرے، کہ ان کی نسلوں کو بھی اللہ تباہ کرے، کہ انہوں نے مل کے فلسطینیوں کو مروایا ہے، انہوں نے مل کے فلسطینیوں کا قلع کما کروایا ہے، وہاں پہ چن چن کے۔ کل دیکھیں کس طریقے سے دھڑلے سے پہلے نیتن یاہو نے اعلان کیا کہ بھائی غزہ خالی کر دو، وہاں پہ ہم اتنی بمباری کریں گے، اتنی بمباری کریں گے کہ اس کو پتھر کے دور میں پہنچا دیں گے، اور یہی کچھ انہوں نے کیا۔ کل بے تحاشا بمباری ہوئی ہے، وہاں پہ ٹنوں کے حساب سے بارود استعمال ہوا ہے، کسی ملک نے چوں تک نہیں کی، کسی ملک نے۔ اب پاکستان کیا کرے؟ پاکستان تو خود اپنے اندرونی مسائل میں الجھا ہوا ہے، ایک طرف انڈیا کے ساتھ لڑ رہا ہے، ایک طرف افغانستان کے ساتھ لڑ رہا ہے، ایک طرف ان عالمی طاقتوں کے ساتھ لڑ رہا ہے، ایک طرف یہ اندر کے غداروں پی ٹی آئی والوں کے ساتھ لڑ رہا ہے، ایک طرف یہ بلوچ غداروں کے ساتھ لڑ رہا ہے، ایک طرف ٹی ٹی پی کے ساتھ لڑ رہا ہے، ایک طرف یہ بی ایل اے والوں کے ساتھ لڑ رہا ہے، مجید گروپ کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ یہ اب پاکستان خود اپنے مسائل میں گرا ہوا ہے، تو اب وہ پاکستان ان کی کیسے مدد کر سکتا ہے؟ اور پاکستان ویسے بھی ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھا ہوا ہے، وہاں سے کوئی 10-15 ممالک کراس کر کے تو اسرائیل تک پہنچنا پڑتا ہے، تو وہ اسرائیل کے جہازوں کو تو سہولت فراہم کرتے ہیں وہ غدار عرب حکمران، لیکن اگر پاکستان سے یا ایران سے کوئی میزائل جاتا ہے نا تو اس کو وہ راستے میں ہی گرا دیتے ہیں، حقیقت بتا رہا ہوں۔ اللہ ان کو ہدایت دے، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہیں تو اللہ ان کو تباہ و برباد کرے، اور اللہ مسلمانوں کو قوت ایمانی عطا کرے، افواج پاکستان کی حفاظت فرمائے، ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔